بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے جو لکھ دیا ہے اسی وجہ سے بھی یہ ہے، حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی کو کافر لکھا گیا ہے اور کسی کو مسلمان لکھا گیا ہے تو اس کا وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ کیا کرے گا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو جس کے نصیب میں جو لکھا ہے دراصل اس نے وہ کرنا ہے، اس لیے لکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، خیرت دی ہے، ہوش اور خلق ساری چیزیں عطا کی ہے۔ اب اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ ساری چیزیں کہ وہ اپنے دل اور دماغ کو غور اور فکر کرتے ہوئے اس چیز کی طرف آئے۔ اگر کل کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھے توفیق نہیں ہے اس کی، اور پھر میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے توفیق نہیں ہے، یہ اس کی جہالت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھائی اور برائی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دی ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ تمام چیزیں بالکل صاف اور واضح طور پر موجود ہے۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی سستی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، جہالت ہے۔ اس کے نصیب میں اگر لکھا ہے تو یہی وجہ ہے، اس لیے لکھا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب یہ سمجھے کہ اللہ کے لکھنے سے اب میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں میرا کیا قصور، نہ، بلکہ تو ایسا ہی کرنے والا ہے، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے معاملات میں زیادہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، قسمت کیا ہے، نصیب کیا ہے، اس بارے میں آپ زیادہ اگر غور و فکر کریں گے تو پھر رزلٹ تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ بس ہم یہ سمجھ لیں کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق، اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اچھی تقدیر کو اللہ نے لکھا ہے، بری تقدیر کو اللہ نے لکھا ہے۔ تقدیروں کا لکھنے والا اللہ ہے، اور تقدیر نہیں بدلتی مگر یہ کہ آدمی دعا کرے بدل جاتی ہے تقدیر، آدمی صدقہ کرے بدل جاتی ہے تقدیر۔ موت آنی ہے رک جاتی ہے، اور بیماری آنی ہے شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے، مصیبت پہنچنی ہے راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب بندہ دعا کرتا ہے اور جب بندہ کچھ صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ یہ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تقدیر پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اپنی صبح صدقہ اور خیرات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے شروع کریں۔ فجر کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو آنے والے دن بھر کی مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ یہ صبح کی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، وہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد خاص طور پر دعا مانگے تو اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، تو جیسے ہمیں اختیار دیا ہے ہمارے اپنے لیول کے حساب سے ہمیں اختیار دیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اللہ کو بھی اختیار دیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو اختیار دیا ہے۔ انبیاء اور مرسلین کا جو اختیار ہوتا ہے وہ بے مثل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو معاملات ہے، جو کچھ بھی اس کو ملنا ہے، جو کچھ بھی اس کے نصیب میں ہے، جتنا کچھ اللہ نے عطا کرنا ہے اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ آسمانوں سے بلندی پر لوح محفوظ ہے، اس پر اللہ رب العزت نے حکم دیا قلم کو لکھ، قلم نے لکھا 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 لکھا، ساری چیزیں لکھ دی کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنا زندگی گزاریں گے، کیسی آسائشیں پائیں گے، کیسی راحتوں کی زندگی رہے گی، کیسے مصائب اور آلام کا شکار ہو کر گزریں گے۔ تمام باتوں کو قلم نے لکھ دیا، کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اور ہر بات کو لکھ دیا، کوئی چیز بھی قلم نے نہ چھوڑا۔ تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دیا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، نسیت سے پاک ہے، بھولتا نہیں ہے وہ، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کیا اس نے یاد کے لیے لکھ لیا ہے؟ نہ، کس لیے لکھا ہے؟ وہ اپنے محبوبین کو یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کس کے نصیب میں کیا ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بزرگ اور برتر، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بے مثل ذات ہے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہے وہ بے مثل آنکھیں ہیں. ہماری آنکھیں تو ایسی ویسی چیزیں دیکھ لیتی ہے، ہماری آنکھیں تو نہ جانے کتنی گندی اور گناہ والی چیزیں دیکھ لیتی ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی آنکھیں ایسی مبارک آنکھیں ہیں، یہ دیکھتی ہیں تو کچھ اور نہیں، یہ اللہ عز و جل کا جلوہ اور دیدار کرتی ہیں یہ آنکھیں. کہاں وہ آنکھیں جو رب کائنات کا دیدار کرے، کہاں ہماری آنکھیں؟ تو ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے. ہم جو گفتگو کرتے ہیں بےہودہ گفتگو ہوتی ہے، غلط گفتگو ہوتی ہے، اچھائی برائی ساری ملی جلی ہماری بات چیت، ہماری زبانیں خراب ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس زبان اقدس ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرتی ہے، اللہ سے گفتگو کرنے والی وہ زبان جو عرش معلیٰ پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں تو گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے. تو کیسی ذات کریم ہے، کیسی برتر اور اعلیٰ ذات ہے کہ رب کائنات کا دیدار بھی کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات بھی کرتی ہے، گفتگو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتی ہے. وہ زبان ہے، اور وہ زبان کا عالم یہ ہے کہ اس زبان کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ دہن یعنی منہ مبارک، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کی حکومت نافذ ہے. چابی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، ہر چیز کی تالے کو چابی لگاتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے. تو کہیں پر کچھ ہونا ہے تو بس ان کی زبان اقدس سے دعا ہو جائے، کام بن جاتا ہے. وہ فرما دیں کہ ایسا ہو جائے، اے کریم اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر دیں تو وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. تو ان کی زبان کیا ہے؟ کن کی کنجی ہے ان کی زبان. تو وہ اعلیٰ عرفہ ہے، ان کا معاملہ سب سے جدا گانا ہے. ہمارا وجود یہاں کچرا کنڈیوں پر، گلیوں میں، کہاں کہاں ہم لوگ گزر جاتے ہیں، کدھر کدھر ہم لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ذات کریم ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. ان کا گزر کہاں ہے؟ وہ کس راہ سے گزرتے ہیں؟ وہ عرش معلیٰ تک، جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہ ساتوں آسمانوں پرے گزر جاتے ہیں. وہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں. جب مبارک رات ہوتی ہے دیدار الہہ کرتے ہیں تو ان راہوں سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں پر کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، جنت کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. ان راستوں سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں. تو کتنی بڑی ذات ہے ذات مصطفیٰ. ان سے محبت نہ کرے تو پھر کس سے محبت کریں؟ ان پر ایمان نہ لائیں تو پھر کس پر ایمان لے آئیں؟ یہی تو ذات ہے. وہ کریم ہے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کہ وہ جو مانگتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں. انبیاء کیوں آئے دنیا میں؟ رسول کیوں بھیجے اللہ نے دنیا میں؟ اسی لیے اللہ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہیوں سے بچائے، کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، ضلالتوں سے بچائے، غلط راہوں سے بچائے. ایک راستہ جو صراط مستقیم ہے، ایک راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ تنہا واحد وہ یکتا اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس راہ پر لانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. اور تمام انبیاء کو جب بھیج دیا تو اب آخر میں بھیجا اپنے محبوب کو کہ اب انہوں نے جو آنا ہے اس کے بعد اب کوئی اور نہیں ہوگا، اب انہوں نے جو کہہ دینا ہے وہ آخری ہوگا کہنا. کیونکہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول دنیا میں آئے، سب نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سبھی گواہی دیتے ہیں. اور پھر اس سے پہلے کے انبیاء نے اپنے اپنے نبوت کی بھی گواہی دی ہے، اپنی رسالت کی گواہی دی ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے رب کو گواہی دی اور اپنے لیے بھی فرما دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. ہر ایک نے گواہی دی. کیا سب نے دیکھا تھا اللہ کو؟ نہیں. سب نے اللہ کی جو گواہی دی ہے وہ سن کر گواہی دی ہے، کسی نے دیکھ کر گواہی نہیں دی ہے. آئی وٹنس کوئی بھی نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام سب کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبھی گواہی دے رہے ہیں، ہر نبی ہر رسول گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں. یہ تمام انبیاء اور رسول گواہی دے رہے ہیں. لیکن آخر میں جس کو بھیجا وہ امام المرسلین ہے. آخر میں جس کو بھیجا وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے.
ہے یہ جن پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، وہ جو مینارہ ہے، وہ جو عظمت والا مینارہ ہے، بلند مینارہ نبوت کا، اس کی جو آخری سنہری اینٹ ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کو سب سے آخر میں بھیجا، اور وہ ذات کیسی ہے؟ انہوں نے جو گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دی ہے، اور جب آئی وٹنس آ جاتا ہے تو گواہوں کی انتہا ہو جاتی، گواہی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ کورٹ کے اندر جب بات ہوتی ہے کہ کیا تم دیکھ کر گواہی دیتے ہو؟ ہاں دیکھ کر گواہی دیتے ہیں، تو یہ آئی وٹنس ہے، یہ سب سے بھاری گواہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو گواہی ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر جنہوں نے گواہی دی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، سفر کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جو عطا کیا ہے اس میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑنا، ظالم کوئی ہم پر حملہ کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا، یہ بھی اسی مہینے میں حکم فرمایا ہے۔ تو ہجرت کا حکم بھی اسی مبارک مہینے کے اندر آیا ہے۔ یہ سفر المظفر ہے، یہ کامیابی اور کامرانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ جب مشرکین مکہ آپ پر ظلم کرتے ہیں، اے محبوب آپ شہر مکہ کو چھوڑ دیجئے اور مدینہ تشریف لے آئیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مدینے کو آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ چھوڑا اور اپنے بستر پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا۔ مشرکین گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے در اقدس کو گھیرا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے تھے مشرک؟ ایک نور الہ کو بجھا دینا چاہتے تھے، اور اللہ رب العزت اپنے نور کو کیسے بجھنے دیتا؟ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے اپنے محبوب کا محافظ، اور وہ رسول ہیں، اپنے کاشان اقدس سے نکل رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹایا اور پھر دروازہ کھولا اور خاک اٹھائی، اٹھا کر پھینکا، اور پھینک کر اللہ کے نبی علیہ السلام آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ مشرک تلواریں لے کر ٹھہرے ہیں کہ محمد کو قتل کر دینا ہے معاذ اللہ، لیکن ان کی آنکھیں دیکھتی ہوئی بھی نہ دیکھ رہی ہے کہ کون ان کے درمیان سے جا رہے ہیں۔ انہی کے درمیان سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کون دیکھے انہیں؟ جو اللہ تعالیٰ جنہیں دکھائے وہ دیکھے، جنہیں نہ دکھائے وہ کیا دیکھے ان کے جلوے کو؟ وہ اس طرح سے اللہ کے محبوب راہ سے گزر گئے، اور پھر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ دستک دینا تھا، انہوں نے فوری سے دروازہ کھولا اور عرض کیا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب بھی عطا کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر اتنا جلدی دروازہ کیسا کھولے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی، وہ ہجرت کی رات ہوگی، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ بس آپ کا وہ فرمانا تھا کہ ابوبکر نے کبھی اپنے بستر پر ٹیک لگا کر نہیں سویا کہ کب میرے آقا کے دروازے پر دستک ہوتا ہے کہ مجھے تاخیر نہ ہو جائے کھولنے میں، میں صرف دروازے ہی سے ٹیک لگا کر سویا کرتا۔ اور یا رسول اللہ آپ نے دروازے پر دستک دی، میں اٹھ گیا اور میں آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ یعنی کتنی محبت ہے، یہ ہے محبت رسول جو اللہ نے ابوبکر کے سینے کو لبریز کیا ہے۔ یہ صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ ہے جن کے سینے میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر محبت رسول کو بھر دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اب یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، اتنے میں مشرکین مکہ جب دیکھے کہ بستر پر کوئی اور نہیں، ابو بکر کے ساتھ جا چکے ہیں اور یہاں پر مولا کائنات سو رہے ہیں، حضرت علی کو جو دیکھا کہ وہ بستر پر سو رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، مشرکین مکہ کے اندر گڑبڑی اور مچ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بستر پر محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ہے بستر پر۔ اس کے بعد پھر آئے مشرکین اور انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جو کوئی پکڑ لے گا، جو کوئی قتل کر دے گا محمد کو معاذ اللہ، جب پکڑ کر لے آ جائے گا، گرفتار کر لے گا، اسے 100 اونٹ مال بردار دیے جائیں گے، مال کے ساتھ لدے ہوئے۔ آج کے حساب سے ٹرک سمجھ لیں، بڑے بڑے جو ٹرک ہوتے ہیں، اس زمانے کے جو ٹرک ہوتے تھے وہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اونٹوں کی بھی قسمیں ہوتی ہے، کالے اونٹ، سفید اونٹ، لال اونٹ۔ لال اونٹ کے پیٹ دبے ہوئے، وہ تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ سفید اونٹ یہ بھی ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں لیکن اتنا تیزی کے ساتھ نہیں دوڑتے کیونکہ ان کے پیٹ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو کالے کالے اونٹ ہوتے ہیں وہ اونٹ مال بردار ہوتے ہیں، ان کے اوپر وزن ڈال کر لے جایا جاتا ہے۔ تو ویسے 100 اونٹ دینے کی انہوں نے بات کی اور وہ بھی لدے ہوئے سامان کے ساتھ۔ تو اس چیز کی خواہش نے ابھارا تو سراقہ نامی ایک شخص جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا وہ دوڑ کر آیا کہ میں پالوں گا اونٹوں کو، میں لے آؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے معاذ اللہ گرفتار کر لینا ہے اور انہیں قتل کر دینا ہے۔ اس بری نیت کے ساتھ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ چھوڑ چکے اور مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، اپنے شہر مبارک کو
پلٹ کر دیکھا مکے کی طرف اور پھر ارشاد فرمایا اے شہر مکہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے اور جب آگے گئے سراقہ تیزی کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نظر کی اور دیکھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کے پیر ریت کے اندر دھس گئے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، آپ مجھے آزاد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ تھا، گھوڑے کو پھر باہر نکل آیا ریت سے۔ اس کے بعد پھر وہ چاہا کہ دوبارہ خیال آیا کہ اگر میں گرفتار کر لوں، اگر میں قتل کر دوں تو پھر مجھے اتنا زیادہ مال مل جائے گا۔ مال کی زیادہ طلبی نے اسے گھوڑے کو اور دوڑانے کے لیے مجبور کیا۔ اس خواہش بد میں وہ اور گھوڑے کو آگے لے کر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گھوڑا جاتا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی کہ وہ گھوڑا پھر رک گیا، دھس گیا، آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایسے ہی 2-3 مرتبہ ہونے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سونا پہننا حرام، مرد کا سونا پہننا حرام، سونے کی لاکٹ پہننا مرد آدمی کا حرام، ہاتھ میں سونے کا کڑا پہننا حرام، ہاتھ میں گلے میں کان میں بالی پہننا سونے کی یا کوئی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد آدمی کے لیے حرام، کسی طرح سونے کا استعمال اس طرح سے جسم کے اوپر ڈال لے یہ جائز نہیں ہے مسلمان مرد کے لیے، عورتوں کے لیے ہے۔ یہ مہندیاں لگانا، یہ سنوارنا اور یہ اس طرح کی چیزیں، یہ سونا، یہ کنگن۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سراقہ سے فرمایا کہ اے سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کسرا کے ہوں گے۔ کسرا کہتے ہیں ایسے بادشاہ کو جو ایران کا بادشاہ ہے۔ ہر ملک کی ایک اپنی اپنی روایتیں ہوتی ہے، ایک اپنا اپنا ترک ہوتا ہے۔ آپ جس شہر حیدرآباد کے ہیں یہاں نظام کی حکومت رہی ہے، آپ اس سے اچھے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلا نظام، دوسرا نظام، تیسرا نظام، لین سے نظامی کہتے ہیں، یہ نظام کی مملکت ہے، یہ نظام گورنمنٹ تھی، یہاں پر نظام اسٹیٹ تھا، یہ حیدرآباد نظام اسٹیٹ تھا۔ یہ تمام چیزیں جب آپ بولتے ہیں تو وہ ایک بادشاہ، 2 بادشاہ، 5 بادشاہ، 7 بادشاہ گزرے ہیں، تو 7 بادشاہوں کو ملا کر آپ کہتے ہیں نظام، تمام بادشاہوں کو ملا کر آپ کہتے ہیں نظام۔ ایسے ہی یہ تمام بادشاہوں کو ملا کر کسرا کہا جاتا ہے۔ پورے ایران کے بادشاہ جو بڑے 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 لین سے گزرے، جو ہزارہ سال سے حکومت کرے، 3500 سال جن کی حکومت رہی بادشاہوں کی، جنہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے، ان بادشاہوں کو پوروں کو ملا کر کسرا کہا جاتا۔ وہ کسرا کا کنگن ہاتھ کا سراقہ کے ہاتھ میں آئے گا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ واپس لوٹ آ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، بارگاہ الہ میں عرض کیا اے اللہ مکہ مکرمہ کو اللہ تیرے خلیل نے، مکہ مکرمہ کو تیرے خلیل نے اس شہر کو حرم کہا تھا اور میں مدینے کو حرم کرتا ہوں، اور اے اللہ تو مکے سے دگنی برکت شہر مدینہ میں عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے لیے دعا فرمائی کہ مکے سے بھی دگنی برکت یہاں پر عطا ہو۔ تو اس سے پہلے مدینے کا حال الگ تھا، لیکن وہاں پر بیماریاں ہی بیماریاں تھیں۔ مکے کے اندر بہت ساری بیماریاں اور بہت مدینے کے اندر حالات خراب رہتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں تشریف لائے، وہ شہر مدینہ شہر طابہ ہو گیا، طابہ بابرکت، اس کو طابہ بھی کہا۔ مدینے کا ایک اور نام طابہ ہے، طابہ یعنی مبارک شہر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر برکت کی بھی دعا مانگی۔ اور جب شہر مکہ میں ہے اس وقت کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اختیار دیکھیے کیا شان ہے، کیا اختیار ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہاں کے جھاڑ اور پیڑوں کو کاٹ دینا، یہاں کی گھاس وغیرہ کو کاٹنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور یہاں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، گھاس کو توڑنا اکھیڑنا تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے تم پر کہ گھاس اکھیڑنا۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ گھاس کو حرام مت کیجیے۔ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ گھاس کو حرام مت کیجیے۔ ہمارے چھتوں پر جب سخت گرمی ہوتی ہے تو ہم گھاس کو ڈال دیتے ہیں، جب ہمیں لکڑیاں سلگانا ہوتا ہے، چولہا جلانا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر انگار بنانا ہوتا ہے، تو شروع میں ہم سوکھی گھاس کو جلاتے ہیں، تو ہمیں گھاس کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اس کو حرام نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، گھاس کا جلانا، گھاس کا توڑنا تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا بات ہے رسول پاک کی! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1 منٹ پہلے گھاس حرام ہے اس کو توڑنا، اور 1 منٹ کے بعد گھاس کاٹنا حلال ہو گیا۔ کوئی عالم کر سکتا ہے یہ کام؟ کوئی مفتی کر سکتا ہے؟ کوئی وقت کا امام کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام کہے یا حرام کو حلال کہے۔
یہ اختیار نبی ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، وہ جو چاہے کرے دے۔ یہ حلال ہے، حلال ہو گیا قیامت تک کے لیے گھاس کاٹنا، وہ فرماتے حرام ہے گھاس کاٹنا تو قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان اقدس سے جو جملہ عطا ہوتا ہے وہ اللہ کا فرمان بن جاتا ہے، ان کی زبان اقدس سے جو کہا جائے وہ حکم الہہ ہو جاتا ہے، قیامت تک نافذ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیٹھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کے سامنے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا۔ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، خاموش رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک ہر سال تم لوگوں پر حج کرنا فرض ہو جائے گا، لیکن میں زندگی میں ایک مرتبہ تم پر حج کرنا فرض کرتا ہوں۔ یہ ہے اختیار نبی، یہ ہے مختار کائنات، یہ ہے مالک شریعت کہ وہ فرما دیں کہ ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہے۔ تو ہر سال جیسے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہو جاتے، ایک سال رکھ لیا، چلو نیکسٹ ایئر نہیں رکھیں گے، ہم تو ایک سال رکھ لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال پھر رمضان آئے گا تو روزے رکھنا، ہر سال پھر پیسہ رہے گا تو زکوٰۃ دینا ہے، لیکن حج کے موقع پر ایسا نہیں ہے۔ حج کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ کر لو، اب پھر حج کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں رہا۔ تو کون ہے وہ کریم آقا ہے جنہوں نے صرف ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو صرف حج فرض کیا، ایک مرتبہ زندگی میں کرے، 5 مرتبہ کرے یا ہر سال کرے، یہ کس نے حکم دیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ یہ ہے اختیار نبی، یہ ہے مختار کائنات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کو فرض کر دیتا اور تازہ وضو کو فرض کر دیتا اور ہر وضو میں مسواک کو واجب کر دیتا، لیکن میں سنت رکھتا ہوں اس کو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام چاہے تو ہر وضو کے اندر مسواک کرنا ہم پر واجب قرار دے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں چاہا کہ اگر میں کہوں گا اور یہ لوگ نہیں کر پائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کو واجب نہیں کرا، خود کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک، لیکن امت پر واجب نہیں کیا کہ امت اگر نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ امت گناہگار ہو، امت سیاکار ہو، اللہ کی بارگاہ میں پکڑی جائے، عذاب جھیلے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسان کر دیا اور وضو میں مسواک کرنے کو واجب نہیں رکھا۔ یہ اختیار نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عجب عجب اختیار دیا، اتنا شریعت کے اندر اختیار ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 5 وقت کی نماز ہم سب پر فرض ہے، کوئی کسی کی نماز بھی معاف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کی نماز بھی معاف کر دے، یہ رسول کو اختیار ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ایک شخص آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے میری، اور شرط یہ ہے کہ میری 3 نمازوں کو معاف کر دیجئے، میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف نظر فرمائی اور ارشاد فرمایا تمہارا ایمان قبول ہے، تم 2 نمازیں پڑھو، تمہاری 3 نمازیں معاف۔ اگر ہمارے میں کوئی عالم کہہ دے، کوئی مفتی صاحب کہہ دے کہ میں تمہاری 1 نماز معاف کر رہا ہوں، تو ہوگا کیا؟ نماز نہ اس کی معاف ہوگی نہ اس کی معاف ہوگی، بلکہ وہ قبول کر لیا تو وہ اسلام سے گیا، اور مفتی صاحب نے جیسے ہی کہا اس کی نماز معاف کیا، یہ آؤٹ ہو گیا اسلام سے، کافر بن جاتا ہے کوئی آدمی اگر نماز معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان کو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، صرف وہ ایک ذات مصطفیٰ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ ہے مختار شریعت، وہ ہے مالک شریعت، جو چاہے حکم نافذ کرتے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر کوئی روزے کی حالت میں گناہ کر دے تو اس کے کفارے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر خواہش کے ساتھ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، روزہ توڑ دے، کبیرہ گناہ ہے، کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ نہیں غلام آزاد کرتا، کیا حکم ہے؟ اب 60 روزے رکھے متواتر، تو اتنا شریعت کا حکم ہے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ شریعت کا تیسرا حکم آتا ہے اگر کوئی رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، چاہے وہ کھا کر کرے، پی کر کرے، یا پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے صحبت کر کے روزہ توڑ دے، تینوں صورتوں میں یہی اس کے لیے کفارہ ہے۔ اب ہوا یوں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تجھ سے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا۔ پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے رمضان کی حالت میں ایسی ہم بستری کر دیا روزے کی حالت میں، اور میرا روزہ جاتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبہ کرو اور ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسکین ہوں، میں غلام نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تو 60 روزے رکھو. کہا کہ 60 روزے کیسے رکھو, میری اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ 60 روزے رکھ سکو, میرے سے تو نہیں ہو پائے گا 60 روزے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں, میں کہاں سے کھانا کھلاؤں گا, میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکوں, میرے سے یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی, اور اس کے بعد وہ شخص بیٹھ گیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں گناہ گار ہوں, اب اللہ کی پکڑ ہوگی میرے پر, کتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں, اور آیا کہاں پر ہے, جرم اللہ کا کیا ہے, معافی مانگنے کے لیے کہاں آیا ہے, رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو تینوں حکم سنائے, یہ بھی نہیں کر سکتا. غلام آزاد کر, نہیں ہے غلام, ٹھیک ہے روزے رکھ, طاقت نہیں ہے میرے پاس. اچھا مسکین کو کھانا کھلا دے, نہیں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, مسکین کو بھی کہاں سے کھلا سکتا ہوں, وہ بھی نہیں کر سکتا. اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بڑا ٹوکرا تازہ کھجوروں کا کوئی لا کر تحفہ پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا سا ٹوکرا جو لا کر پیش کیا گیا وہ لیا اور لے کر فرمایا, کہاں ہے وہ رجل, کہاں ہے وہ آدمی. تو لوگوں نے کہا کہ ادھر ہی ہے. اس کو پیش کیا گیا, ادھر آؤ, یہ ٹوکرا لے لو. اس کو تازہ کھجور کا ٹوکرا اس کو دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, اور فرمایا کہ جاؤ, جا کر مدینے کے غریب لوگوں میں یہ کھجور تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. ٹوکرا لے لیا ہاتھ میں, لے کر کہنے لگا, یا رسول اللہ, وادی مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مسکین میں ہوں, مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جا خود کھا, اپنے بیوی بچوں کو کھلا, اور تیرا صدقہ بھی ادا ہو گیا اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. ایسی بارگاہ ہے ان کی, ایسی شان ہے ان کی. آتا ہے گناہ گار جرم کر کے اللہ کا, مجرم آتا ہے اور آ کر بخشش پاتا ہے, مغفرت پا لیتا ہے, اور ساتھ میوہ بھی گھر کو لے کر چلا جاتا ہے. کوئی گناہ گار آئے اس کو سزا ملتی ہے, لیکن یہ وہ دربار ہے, گناہ گار آتا ہے تو سزا نہیں, بلکہ اس کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے بھیجتے ہیں, بخششیں عطا کر دے, مغفرتیں عطا کر دے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. وہ مختار کل ہے, وہ خالق کائنات کے ایسے حبیب ہیں جس کے لیے جو عطا کر دے وہ عطا کر دے. اللہ نے انہیں اس طرح سے عطا کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کون ہے جو اس بیر کو خریدے, یعنی ایک کنواں ہے, اس کنواں کو خریدے اور وہ مجھے دے دے تو میں اس کے بس جنت دیتا ہوں. تو انہوں نے کنواں خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. کنواں, پانی کا کنواں, میٹھے پانی کا کنواں. مدینے میں ظالموں کا راج تھا, یہود تھے, تو یہودیوں نے کا کنواں تھا اور پانی بڑا مہنگا دیتے تھے, مسلمان خرید نہیں سکتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کنواں خرید کر بیچنے کے لیے جنت اس کو اس کی عوض میں دیتے. اب آپ بتائیے, کوئی بھی چیز اگر کوئی بیچتا ہے تو اس کا اونر ہونا پڑتا ہے. آپ اگر اس کے اونر نہیں ہے تو کیا آپ بیچ سکتے وہ چیز؟ نہیں. اگر آپ بولیں گے یہ مائک بیچ رہا ہوں, آپ کوئی خریدتے ہیں, تو دیکھنے والا بولے گا کہ آپ بھی یہاں پر آئے ہوئے, میں بھی آیا ہوں, یہ تو مسجد کا مائک ہے, آپ کیسا بیچ سکتے اس کو؟ یعنی آپ اس کے اونر نہیں ہیں, اس لیے آپ نہیں بیچ سکتے. تو بیچنے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عطا کی ہے اور وہاں سے کنواں خریدا ہے. معلوم ہوا یہ مالک جنت ہے, اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی, تبھی تو یہ دے رہے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے محبوب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کیا ہے کوثر؟ جنت کی سب سے سفید میٹھی شیریں ایک دریا ہے جو اللہ نے فرما دیا, اے محبوب ہم نے جنت کا دریا آپ کو عطا کر دیا ہے. اے محبوب کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. تو وہ خالق جنت اللہ ہے, یہ مالک جنت رسول اللہ ہے. ان سے محبت یہ ایمان ہے, ان سے بغض یہ کفر ہے. ان کی حکومت کو تسلیم کرنا, سر خم کرنا, یہی ایمان ہے, اور کچھ اور بات نہیں ہے. اگر انڈیا کا سب سے بڑا کورٹ ہے سپریم کورٹ, اگر وہ سپریم کورٹ کوئی بات کہہ دے اور ہم کہیں کہ میں سپریم کورٹ کی بات کو نہیں مانتا, تو بولیں گے یہ توہین عدالت ہو گیا, توہین عدالت کا کیس بک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کہے کہ میں کورٹ کی بات نہیں مانتا, تو کوئی کیس بنے گا اس کے اوپر؟ نہیں. گھر کے اندر دروازہ بند کر لے کے بولے میں کورٹ کی بات نہیں مانتا, میں کورٹ کی بات نہیں مانتا, کچھ کیس بنتا ہے اس کے اوپر؟ نہیں. ویڈیو بناتا ہے اور اس میں بول دیتا ہے, یا جلسے میں بول دیتا ہے کورٹ کی بات نہیں مانیں گے ہم, سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے ہم, کیا ہوگا؟ سیدھا سیدھا ہتھ کڑی جیل, کیونکہ کورٹ کی تم نے توہین کر دی. سپریم کورٹ کی توہین کرنا بڑا گناہ ہو گیا تمہارا, بڑا جرم ہو گیا تمہارا, جیل ہو جاتی ہے. اور کمرے میں چھپ کر بولنے پر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, ان کے حکم کو ظاہر ہو یا باطن میں چھپ کر ہو, اس کو ناپسند کریں تو اسی وقت جرم ہو جاتا ہے. اگر چھپ کر بھی
کمرے کا دروازہ لگا لے، اکیلے میں کہیں کہ میں رسول کی بات کو نہیں مانتا، اسی وقت میں وہ کافر ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے۔ میں رسول کی نماز کو نہیں مانتا، میں نبی کے قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی کے حکم کو نہیں مانتا، یہ کہنے کے بعد اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو وہ سزا ہے ہمیشگی ہمیشگی کے لیے جہنم کی تہہ میں رہے گا، اگرچہ کہ وہ چھپ کر کہا ہو، اگرچہ کہ دروازہ بند کر کر اکیلے میں کہا ہو، نہ دروازہ بند بھی نہیں، دل ہی دل میں کہتا ہو کہ میں نہیں مانتا، منافق ہو گیا، وہ بھی نفاق ہو گیا اس کے سینے میں۔ ایسی شان ہے ان کی، ایسی حکومت ہے ان کی کہ دلوں پر نافذ ہے حکومت، دل سے بھی کوئی انکار کر دے تب بھی وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ شان اور وہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے، اور وہ غلام اس زید بن حارثہ غلام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا۔ بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے تو ابراہیم ہے، قاسم ہے، عبداللہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں ابراہیم۔ لیکن یہ جو بیٹا کہا گیا، یہ بیٹے حقیقت میں بیٹے نہیں تھے، بلکہ منہ بولا بیٹے ہیں، جیسے پالکڑے کہتے ہیں، وہ پالکڑا بچہ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گود لے لیا اور اپنا بیٹا فرمایا، اور وہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو ظاہر ہے وہ غلام بچہ ہے، زید بن حارثہ۔ تو اب ان کی شادی کی بات آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نکاح کا حکم فرما دیا۔ سیدہ زینب کون ہے؟ یہ بنت حبش ہے، یہ بہت بڑے خاندان کی، قریش کے خاندان کی بیٹی ہے، وہ بہت بڑا قبیلہ، عرب کا پورا عظمت والا قبیلہ قریش، لإلاف قریش۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بیان کی ہے وہ اتنے عظمت والے قبیلے کی بیٹی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہے، وہ اتنا بڑا مرتبہ ہے وہ خاتون کا۔ اور نکاح کا پیغام پہنچا ان کے پاس، وہ خاتون کے پاس کے زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا اس وقت میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا فرمایا تھا۔ وہ ایک ہی شخص ہے، وہ ایک ہی شخص ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا فرمایا تھا، تو ان کا نام زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہا جاتا، تو زید ابن محمد، لیکن بعد میں پھر زید بن حارثہ ہی کہنے کا حکم آیا۔ ان کے نکاح کا پیغام پہنچا سیدہ زینب بنت حبش، تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ میں نہیں قبول کرتی، کیونکہ کفو نہیں ہوتا ہے۔ کفو اسلام کے اندر جو چیز ہے، نکاح کے اندر جو حکم آتا ہے اس میں کفو کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب تم نکاح کرو تو کفو کا خیال رکھو، یعنی کفو کا خیال رکھنا، جوڑے میں میل کھانا، آپس میں تعلقات کے اعتبار سے دیکھا گیا، مالی اعتبار سے ہو میل کھائے، اور معاشی اعتبار سے ہو میل کھاتا ہو، تعلیم ہو یا پھر خاندان ہو، قبیلہ ہو، اونچا قبیلہ چھوٹا قبیلہ نہیں، کفو نہیں بنتا ہے، کفو ہونا چاہیے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو جب نکاح کرو تو کفو کا خیال رکھو، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نکاح کرو تو اس میں دین والی عورتوں کا انتخاب کرو۔ تم خوبصورتی کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ ایسی لڑکی چاہیے کہ اس کا خاندان بڑا ہے، اس کا نسب بڑا ہے، یہ دولت مند ہے، نہ، اس کی دولت اور اس کی خوبصورتی، اس کا مال، یہ تمام چیزیں نہیں، ان چار چیزوں میں سے جس چیز کو دیکھ کر نکاح کرنے کا حکم ہے وہ اس کی دینداری دیکھ کر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نسل چلے گی دینداری کی وجہ سے، نصیب میں جتنا رہے گا وہ تو اللہ دے ہی دے گا مرد آدمی کو۔ اور مردوں کو جب دیکھتے ہیں، یعنی عورت کے لیے جب اس کا ساتھی تلاش کرتے ہیں، لڑکے کو ڈھونڈنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواتین کے لیے فرمایا کہ جب تم اپنی بچی کے لیے، نکاح کے لیے لڑکے کو تلاش کرو تو اس میں مالدار اور سخی ایسے شخص کو تلاش کرو، یعنی دو خوبیاں جس لڑکے میں ہو، ایسے لڑکے کو اپنی بہن کا نکاح، بچی کا نکاح کر رہے ہیں تو وہ دو چیزیں دیکھنا کہ وہ کنجوس قسم کا نہ ہو، بالکل مفلس اور کنگال قسم کا نہ ہو، یہ دو چیزوں کی وجہ سے مشکلات پیش آتی آگے۔ تو اس طرح سے بہرحال دونوں چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا اور سیدہ زینب نے اس کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا دنیا میں، وہ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اسے اپنی ذات کا بھی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر! نکاح جب ہوتا ہے تو اختیار عورت کو ہوتا ہے۔ میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نکاح کرتا ہوں، وہ کہے قبول ہے تو قبول، وہ اگر قبول ہے نہ کہے تو پھر قبول ہی نہیں۔ اب وہ کہے قبول ہے یا نہ کہے، یہاں پر رشتہ ہو ہی جائے گا، سیدہ زینب کا نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول جب فرما دے، فرما تو رسول پاک ہی رہے تھے، کون فرما رہے نکاح کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جب فرما دے تو پھر اپنی ذات کا بھی اختیار نہیں ہے۔ خاتون کو تو ہر خاتون کو اختیار ہے، ہر لڑکی کو اختیار ہے کہ جب مرد کہے میں تجھ سے اپنی ذات کے لیے، نفس کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، اور وہ کہے کہ مجھے منظور ہے، قبول ہے، تو قبول ہو گیا نکاح۔
اور وہ کہے کہ مجھے منظور نہیں ہے، نکاح ہوگا نہیں، قائم ہی نہیں ہوگا۔ دو گواہ کا ہونا بھی ہے، مہر کی رقم بھی مثل ہونا ہے۔ اگر مہر کی رقم بعد میں دے گا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ مہر کی رقم اسی وقت دینا بھی واجب نہیں ہے، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، اور مہر کا تذکرہ بھی نہ ہوا تب بھی نکاح ہو جائے گا، دو عادل مرد مسلمان گواہ ہو تو۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا جو بہن کا جو مہر ہوتا ہے اتنا ہی مہر اس کا مان لیا جائے گا۔ اگر اس کی بہن نہیں ہے لڑکی کی، بغیر بات چیت کے مہر کے نکاح ہو جا رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی پھوپھی کا جو مہر ہوتا ہے اتنا ہی مہر اس کا مانا جائے گا، اور اس کی اسی مقدار پر نکاح ہو جائے گا، وہ بعد میں مہر ادا کر دے۔ تو یہ ہے مہر کا حکم۔ اب رہا معاملہ یہ کہ گواہ، تو ایک عورت اگر گواہی دیتی ہے تو اس کی گواہی آدھی ہے شریعت میں۔ شریعت محمدیہ میں ایک عورت کی گواہی کو آدھی گواہی مانی گئی ہے، ایک مرد کی گواہی کو ایک گواہی مانی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو عادل مسلمان مرد کی گواہی پر نکاح کو موقوف رکھا ہے، تو دو مسلمانوں کا گواہ ہونا ہے۔ بعض لڑکے پوچھتے ہیں اچھا بچی کی طرف سے بھی دو ہونا، بچے کی طرف سے بھی دو ہونا؟ نہ بابا نہ، جملہ ہی دو ہونا ہے، ادھر سے دو ہو جائے یا ادھر سے دو ہو جائے، ادھر سے ایک ہو جائے یا ادھر سے ایک ہو جائے، کہیں سے بھی ہو جائے، تو ایک دو طرف کا لا لے یا پھر دو گواہ کہیں سے بھی ہو جائے تبھی نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور حذیمہ، سبحان اللہ، ایک صحابی کا نام لے رہا ہوں، دل سن کر خوشی سے جھوم اٹھے آپ کا، حضرت سیدنا حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ہی انسان ایسے مرد تھے جن کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر تھی، کوئی اس سے پہلے ہوا نہ کوئی اس کے بعد ہوگا۔ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ، کیا واقعہ ہے ان کا، یہ سن لیجئے۔ مالک کائنات نے ان کے لیے کیا، مختار کائنات جس کو بنایا، کیا کیا ہے انہوں نے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بدو یعنی دیہاتی، اس دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی نے گھوڑا بیچ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خرید لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی رقم دی اور کہا کہ لاؤ گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نے گھوڑا کب بیچا آپ کو؟ میں نے تو نہیں بیچا گھوڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گھوڑا بیچا، میں نے خرید لیا، اب تمہیں رقم دیتا ہوں، تم گھوڑا مجھے دے دو۔ کہنے لگا نا، اگر میں نے گھوڑا بیچا ہے تو پھر گواہ کہاں ہے؟ کوئی گواہ کو لاؤ، ایک گواہ کو تو لا لو۔ اگر آپ گواہ لاتے ہیں تو پھر میں گھوڑا دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ گواہ نہیں لائے تو اس کا مطلب گواہ نہیں ہے، تو گھوڑا میں نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت تنہا تھے جب یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، اس بدو نے گھوڑا بیچا ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں اور یہ بدو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ گھوڑا بکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ بات کس طرح سے کہہ سکتے ہو جبکہ تم خود اس وقت موجود نہیں تھے؟ جب میں نے گھوڑا خریدا اس وقت تم ہی موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا اللہ ایک ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں اللہ کو، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، میں نے تو مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا تو میں نے کہا کہ قیامت آئے گی۔ آپ نے کہا کہ جنت ہے، مجھے نہیں معلوم جنت ہے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں مان گیا جنت ہے۔ آپ نے کہا جہنم ہے، میں نے کہا کہ ہاں جہنم ہے۔ جب میں جنت اور جہنم کو، قیامت کے دن کو اور اللہ کو کسی کو بھی نہ دیکھ کر مان لیا ہے، پھر یہ گھوڑا چیز کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں خریدا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، تو میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اور آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج سے حذیمہ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، کیا عظمت ہے اور کیا حکم ہے ان کا۔ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ جو وہ حکم فرما دے کن فیکون ہے، ان کی زبان ہے، وہ جو فرما دے کہ یہ چیز ایسی ہے تو وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے جو فرما دیا وہ فرما دیا، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کسی اور کے لیے یہ اختیاری نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ کہہ دے تو چلے گا، وہ بھی کہے تو چلے گا۔ بس ایک ذات ہے جن کی شان ہے، جن کی حکمرانی ہے، جن کی حکومت نافذ ہے، ان کا اختیار ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں صاحب، ہر دنیا کے اندر الگ الگ علاقوں میں بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کا قانون ہوتا ہے۔ یہ میرا دربار ہے، یہ دربار کے اندر ایسی بیٹھک رہے گی، ہم ادھر بیٹھیں گے اور وزراء ادھر بیٹھیں گے، سنجیدہ لوگ ادھر بیٹھیں گے، اور فوج کے بڑے کمانڈرز ادھر بیٹھیں گے، اور رعایا ادھر سے آئے گی، لوگ ادھر سے آئیں گے، اور گھوڑا وہاں پر چھوڑ دیں گے، پھر چپل وغیرہ وہاں پر چھوڑ دیں گے، پیدل یہاں تک آئیں گے، قریب آنے کے بعد یہاں سے سلام پیش کریں گے، 7 سلام پیش کرنا ہوگا، ادھر سلام کر کے ادھر کو ٹھہرنا ہوگا۔ ہر بادشاہ کا ایک قانون ہوتا ہے، اور جب وہ قانون چلتا ہے، کوئی بھی دربار میں آتا ہے تو اس قانون کا تابعدار ہوتا ہے، اور برسوں اس قانون کے مطابق لوگ آتے ہیں، چلتے رہتی ہے حکومت۔ جب بادشاہ انتقال کر جاتا ہے،
وہ قانون ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیا بادشاہ، نیا قانون. بادشاہ کہتا ہے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے آنا ہے، اور یہاں نہیں یہاں پر بیٹھنا ہے، سلام وہاں سے نہیں یہاں پر آ کر سامنے آ کر سلام کرنا ہے، گھوڑے پر یہاں تک نہیں آنا، گھوڑا اور وہاں پر چھوڑ دو، وہاں سے یہاں تک پیدل آؤ. یہ نیا بادشاہ ہے، نیا قانون، نئی حکومت، نیا سکہ، نیا قانون، نیا دور، نیا طریقہ. بادشاہ بدل گیا، مر گیا، نیا بادشاہ آ گیا، اس کا پھر ایک نیا قانون. بدلتے رہتے ہیں بادشاہ، ہزاروں سال سے بادشاہ بدلتے گئے ہیں، ان کے قانون، قاعدے، اصول، ضوابط بدلتے گئے ہیں. ایک شہنشاہ ہے ایسا، شہنشاہ مدینہ ہے، وہ ایسا شاہ ہے، وہ ایسا سلطان ہے کہ ان کی حکومت ختم نہیں ہوتی، ان کی حکمرانی ختم نہیں ہوتی. ان کا وہ دربار ہے جس کا قانون کوئی اور نہیں بناتا، کوئی اور نہیں بناتا. خود اللہ رب العزت جس کا قانون بنا کر قرآن میں نافذ فرما دیتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا دربار ہے، یہاں پر آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ، یہاں پر آؤ تو احترام کے ساتھ آؤ، یہاں پر آؤ تو اکرام کے ساتھ آؤ. اپنی آواز کو بلند مت کرو. اگر تم میرے محبوب کے دربار میں آواز اونچی کرو گے، بلند کرو گے، تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، یعنی تم کافر بن جاؤ گے. یہ قانون کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کی صبح جب ہو جائے تب تک کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ سنہری جالیوں کے سامنے چیخ کر بات نہیں کر سکتے، بلند آواز میں بے ادبی نہیں کر سکتے. اللہ کا قانون ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے. ادب ادب ادب، اونچی آواز کی اجازت نہیں ہے، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل خاموشی سے نگاہیں نیچی رکھ. یہ وہ دربار ہے جہاں پر آواز بلند نہیں کیا جا سکتا، صبح قیامت تک آواز نیچی رہے گی. جو دربار نبوی میں آئے گا، کون ہے یہ قانون بنانے والا؟ وہ اللہ رب العزت ہے. کس کے لیے قانون بنایا ہے؟ وہ سلطان دو جہاں کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے. اب وہ شہنشاہ پردہ فرما چکا ہے، اب وہ شہنشاہ کا دربار نہیں ہے جس دربار میں پہلے ایسا ہوا کرتا کہ مسجد نبوی میں وہ دربار سجتا، ادھر ابو بکر ہوتے، ادھر عمر ہوتے، ادھر عثمان بیٹھے ہوتے، ادھر علی المرتضیٰ ہوا کرتے، وہاں پر سعد بن ابی وقاص ہوتے، یہاں پر سعید ہوتے، وہاں پر حیدر کرار کے اور ساتھی ہوتے. یہ تمام کا تمام دربار سجا ہوتا. آج وہ دربار نظر نہیں آتا. وہ شہنشاہ آج پردہ فرما لیا، وہ پردہ ہے. اب وہ صحابہ نظر نہیں آتے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، لیکن مسجد نبوی وہی ہے، جگہ وہی ہے، مقام وہی ہے، لیکن وہ پردہ کر چکے ہیں. اب وہاں پر پردہ ہے لیکن قانون وہی ہے جو اس وقت کا قانون تھا. صبح قیامت تک وہی قانون ہے. اس قانون کی خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے، کسی کو میسر نہیں. کیا عظمت والے آقا ہے، وہ عظمت والے آقا جو آنے سے پہلے ڈنگ کے بج رہے ہیں. ہر نبی آتا اور پیغام سناتا، میرے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں، میرے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں. ابراہیم جنہوں نے دعا کی ہے وہ دعائے ابراہیم ہے. جب کعبے کی تعمیر کر دی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ اب بھیج اس نبی کو جو کعبے کو آباد کرے. کیا ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنا کام مکمل کر دیتا ہے، مزدوری طلب کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں جب مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر کعبہ معظمہ کی تکمیل کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور بھیج دیا اپنے حبیب کو شہر مکہ میں. وہی مبارک شہر مکہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور قریب ہے وہ مہینہ، اور وہ دن بہت جلد ہمارے قریب میں آ رہے ہیں، اور ہم 12 ربیع النور کو منانے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. وہ پیر کا دن تھا، دوشنبے کی صبح تڑکے کا وقت ہے. ایسا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اندھیری رات چھٹ گئی، صبح طلوع ہوا، ایک روشن دن تھا، اندھیریاں ختم ہوئی، اللہ کا نور جلوہ گر ہوا. تو اللہ نے ایسے وقت کا محبوب کے لیے انتخاب کیا کہ اندھیریاں ختم ہو جائیں اور روشنی ظاہر ہو جائے. اس وقت میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے، کیونکہ رات کی طلب ہے کہ میرے حصے میں نبی آ جائے، دن کی خواہش ہے کہ میرے حصے میں نبی آ جائے. اللہ نے دن کو بھی خوش کر دیا، رات کو بھی خوش کر دیا، اور اندھیرا جا رہا ہے، روشنی آ رہی ہے. اللہ کا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو گیا. وہ صبح تڑکے کا وقت ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ بھی 12 ربیع الاول ہے. دنیا میں جلوہ گر ہوئے
تو 12 ربیع النور ہے، دنیا سے پردہ فرمایا تو 12 ربیع النور ہے۔ وہ چاشت کا وقت تھا، جیسے 9:30 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اس حجرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، اور وہ مہینہ چل رہا تھا، یہی سفر کا مہینہ، اور سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج متاثر ہوا، بیمار ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ جب اس ماہ کا آخری چہارشنبہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہوئے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ کر نماز کی حالت میں صحابہ کو دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا، اور حضرت عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور دیکھا مسلمانوں کو کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لات و منات کی پوجا کرنے والے، ہر قسم کے بھگوانوں کو ماننے والے اب آ گئے ہیں، ایک ہی صف میں ٹھہرے ہیں، اور نماز چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھ کر پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے نماز کی حالت میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں زیادہ علیل ہوئے۔ سفر کے بعد ربیع الاول آیا، اور ربیع الاول کے 12 دن ایسے ہی علالت کی حالت میں تھے، اور 12 ربیع النور کا دن تھا، صبح تڑکے کا وقت تھا، اور پھر دن شروع ہوا، اشراق کا وقت ختم ہوا، چاش کا وقت آیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ وقت تھا جب رات کا چھٹ گئی اور پھر دن روشن ہوا اور بالکل ظاہر ہوا، جیسے والضحیٰ رات ختم ہونا اور دن کا اجالا آ جانا، محبوب کی زلفوں کا سایہ سے چہرے انور کی طرف نکل آنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہی پسند فرمایا کہ محبوب کو واپس بلا لیا جائے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ ہر نبی دنیا میں اسی لیے جلوہ گر ہوا ہے کہ وہ مقصد پورا کر دے اپنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد قرآن مجید کو بندوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ رب العزت نے جب حج کے موقع پر الیوم اکملت کی آیت نازل فرما دیا کہ آج کا دن ہے، اے لوگو تم پر دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت، آج کے دن تم پر اسلام مکمل ہو گیا، دین تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب دین کی جب تکمیل ہو چکی، اب نبی دنیا میں کیوں رہے؟ جو کام کے لیے آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے کے پسینے آ رہے ہیں، پسینے پر پسینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر آ رہا ہے، اور اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ ایک برتن میں ڈالتے اور اپنے چہرے انور سے پھیرتے تھے، دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور چہرے انور سے پھیرتے تھے، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ دیکھ کر فکر مند ہو جاتی کہ میرے والد ماجد کو کیا ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی آ کر ٹھہری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی تیرے باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں ہے، اتنے میں آئے حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن آئے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ تو جب وہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف نظر کی، اس لیے نظر کی کہ ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں فرمایا، صرف مسواک کو دیکھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ابھی مسواک کی طرف نظر ہے، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے مسواک منگا لوں؟ تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس سے ہاں فرمایا، ہاں فرمانا تھا۔ انہوں نے طلب کیا تو عبد الرحمن آگے بڑھے اور لا کر مسواک دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسواک پیش کی گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں مسواک آپ کے لیے نرم کر دوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو وہ اکثر نرم کیا کرتی، یعنی اس کو چاپ کر پہلے چھلکا نکال دیا جاتا، اس کے بعد اس کو نرم چابا جاتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی مسواک کرتے، احادیث مبارکہ کثیر احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تو اس مسواک کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہیں دھویا کرتی تھی جب تک کہ خود وہ اپنے دانتوں میں نہ کر لیا کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی مسواک سے اپنے دانتوں میں صفائی کرتی اور اس کے بعد پھر مسواک کو دھو کر رکھ دیا کرتی تھی۔ اب آخری وقت ہے، 12 ربیع النور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، اور اس وقت میں مسواک لا کر پیش کیا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا میں مسواک کو نرم کر دوں؟ تو اشارے سے ہاں فرمایا، پھر انہوں نے مسواک کو لے کر چابا
چابا اور چاپ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نرم کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواک کیا، اسی مسواک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اسی پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تھوک کو میرے تھوک سے آخر وقت میں ملایا، محبوب کے تھوک کو میرے تھوک سے اللہ نے آخر وقت میں ملایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر اقدس رکھے ہوئے ہیں، اور پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ اجازت چاہیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا کی تھی، تو وہ حضرت جبریل امین ہے کہ بغیر اجازت کے قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہے کوئی فرشتہ ایسا کہ ہم سے پوچھ کر آئے، رحمت کا فرشتہ آئے یا پھر عذاب دینے والا فرشتہ آ جائے یا روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے، تو وہ ہم سے نہیں پوچھے، وہ ایسے ہی ہمارے پاس آ جائے؟ لیکن یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں کی شان الگ ہے، یہاں کی حکمرانی الگ، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بغیر اجازت کے قدم نہیں رکھنا، وہ اجازت دیں تو پھر اندر جانا ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، کسی اور کے لیے یہ چیز روا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا کی تو وہ آئے، اور اس کے بعد گفتگو چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، اجازت مانگی جا رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا کی۔ وہ کون تھے؟ وہ موت کا فرشتہ ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ آئے ہیں اور آ کر وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ اس سے پہلے کسی سے اجازت لے کر نہیں آیا، کسی سے اجازت لے کر کبھی کسی کے پاس نہیں آیا، جب بھی اللہ کا حکم آیا یہ سیدھا اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بغیر اجازت نبی کے اندر داخل نہ ہونا، یہ باہر کھڑا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، اور اجازت نہ دے تو وہ اندر نہیں آئے گا، اور وہ موت کا فرشتہ ہے، وہ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی تو وہ آیا، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں، لیکن آپ کے بعد کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں ہوں گا، آئندہ کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں ہوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ فرما ہے، اور پھر آخر وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اب آخر وقت ہے، دنیا سے رخصتی ہے، اور اس رخصتی کے وقت میں وہ شہنشاہ، وہ ذات عالی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ میرے بعد امام حسین کا کیا ہوگا، میرے بعد حسن کا کیا ہوگا، میرے بعد علی کا کیا ہوگا، میرے بعد فاطمہ کا کیا ہوگا۔ یہ لخت جگر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، یہ شان ہے ان کی۔ لیکن آخر وقت آیا تو جس کو یاد کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ امت ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا غم رکھا، غم امت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جب جلوہ گر ہیں تو امت ہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، امت ہی کے لیے رات دن محنتیں کی ہے، مشقتیں کی ہے، اللہ کی رات رات عبادت کر کے جب دعا مانگی تو پھر امت کے لیے دعا مانگی، دعا امت ہی کے لیے مانگتے رہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا پھر مسجد اقصیٰ ہو، ہر جگہ جب دعا مانگی تو امت کو یاد کیا، اور آخر وقت میں بھی امت کے لیے مانگی دعا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجازتیں مانگی ہے اور رحمتیں مانگی ہے، امت کے لیے برکتیں مانگی ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا کہ امت کو تمہاری اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگی کہ میری امت کو، اے اللہ تو میری امت کو قحط سالی سے موت نہ دینا، یعنی بھوکا رہ کر اناج نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایسی حالت میں موت نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کو تو خانہ جنگی سے بھی بچا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے محبوب یہ دعا مت مانگو، خانہ جنگی، آپس میں نہ لڑنا، جنگ نہ کرنا، ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، یہ جو دعا مانگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ دعا نہ مانگے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، خانہ جنگی مسلمانوں میں ایک دوسرے کا لڑنا، قتل کرنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ کیا قتل و خون نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے کہ یہ قتل ہونے والا ہے، یہ قتل کرنے والا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں، اچانک کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ناحق کسی کو مار دیا جاتا ہے،
اگر ظلماً قتل کریں گے اس کا عذاب بہت ہے۔ یاد رکھیے حشر کے دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا، جس کا فیصلہ کرے گا، وہ نماز کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ رمضان کے روزے کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ کے حکم نہیں ہوگا، حج کے متعلق اللہ نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن جس کے درمیان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، وہ خون کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ خون کس نے کیا تھا، کس کا خون ہوا تھا، کیوں خون کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کھڑا کرے گا تو وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ انسان بہت بھاری پڑ جائے گا کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ ایک انسان کا قتل کر دینا ساری انسانیت کے قتل کر دینے کے متعلق ہے۔ اور حابیل قابیل نے جو سب سے پہلا خون کیا، یہ گناہ بھی اس کے سر جائے گا جو سب سے پہلے خون کیا تھا۔ اس کو بھی عذاب ہوگا، اور اتنا ہی دگنا عذاب اس کو ہوگا جو آدم کا پہلا بیٹا، آدم کا دوسرا بیٹا جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، حابیل قابیل، اس نے جو قتل کیا تھا اس کو بھی سزا وہاں پر ملے گی، اور اس کے حساب بڑا سخت ہوگا۔ خون کا حساب بہت زیادہ دیا جائے گا اور آدمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر یہ نہ سمجھے کہ قاتل جہنم میں جائے گا، مقتول جنت میں چلے جائے گا، نہ، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ مقتول یعنی جس کا قتل ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو جہنم میں، مقتول کیوں کر جہنم میں جائے گا؟ قتل ہونے والا جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قاتل تو قتل کرنے کے لیے حملہ ور ہو کر قتل کیا، مقتول چاہتا تھا کہ میرے پاس طاقت آ جائے تو میں اس کو قتل کر دوں، لہٰذا اس کی نیت بھی قتل کرنے کی تھی، لہٰذا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دونوں کی نیتیں ایک تھی، ایک دوسرے کو قتل کر دے، لیکن یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ کرنے میں ناکام ہو گیا، لیکن نیت دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، لہٰذا قاتل مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں رہیں گے۔ اگر مقتول کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو ماروں، کہے کہ نہیں میں ناحق تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھے روکتا ہوں کہ تو مجھے قتل نہ کرے، یہ اس طرح سے کہہ دیتا تو یہ مقتول حقیقت میں شہید کے مرتبے کو پہنچ جاتا، اور شہید کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اور شہید کے تعلق سے گمان بھی نہ کریں، اپنے دماغ میں یہ خیال بھی نہ لائیں ارے شہید ہو گیا تو کیا ہے، کیا ملے گا اس کو، اتنا کیا ملے گا، جنت ملے گی۔ نہ صرف جنت ہی ملے گی بلکہ اس کو ایسا ثواب ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے خون کو اللہ تعالیٰ تولے گا، شہید کے خون کو اللہ رب العزت حشر کے دن تولے گا، اور خون کے وزن میں علماء اکرام جو کتابیں لکھتے وقت انک لگاتے ہیں ان کی انک کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اتنا بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ جو شہید ہوتا ہے۔ اور شہید زندہ ہے، قبروں میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کیسے رزق دیا جاتا ہے ہم نہیں جانتے، کیسے دیا جاتا ہے، وہاں پر کیسا رکھے گا اللہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ تو جنت میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے بنا ہوا، جنت میں آدمی کھاتا ہے، ایک سے ایک غذا کھاتا ہے، بہترین غذائیں ہوتی ہے۔ جنت میں آدمی دیکھتا ہے کیا خوبصورت پرندہ ہے، یہ اڑ کر جا رہا ہے، خواہش کہ یہ پرندہ میں جو مل جاتا میں اس کو کھاتا تو کتنا اچھا پرندہ ہے، وہ فوری سے اڑ کر سامنے آ جائے گا، بھنا ہوا ہو جائے گا، انسان لذت کے ساتھ اس پرندے کو کھائے گا، اور جب اس کو پورا کھا لے گا وہ پرندہ اپنے پر جھٹکے گا پھر اڑ کر چلا جائے گا۔ وہ جنت ہے، نہ کسی کے انسان کے دماغ میں وہ بات آئے، نہ کسی کی آنکھوں نے اس چیز کو دیکھا ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا قطرہ گزرا ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ نے وہاں پر رات نہیں رکھی، اس میں اندھیرا نہیں ہے، اور آدمی کو وہاں کیا جو ہوتا ہے داڑھی نہیں ہوتی ہے، کسی مرد کو جنت میں داڑھی نہیں ہوتی، سب کلین شیپ ہوتے ہیں، داڑھی وہاں پر نہیں، دنیا میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ داڑھی مونچھ اس طرح کی چیزیں نہیں رکھی ہے، وہاں کا نظام الگ ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیسا اس نے چاہا ہے۔ دنیا کا حساب میں یہ ہے، آخرت کے حساب میں وہاں پر جنت کا حساب وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب رکھی ہے وہاں پر، تو وہ شراب ایسی ہے جس کو شرابن طہورا کہا گیا، پاک شراب جس میں بدبو نہیں ہے، جس میں نجاست نہیں ہے، جو پینے کے بعد آدمی بہکتا نہیں ہے، ایسی شرابن طہورا وہاں پر رکھا ہے۔ وہ اس کے لیے ہے جو دنیا میں شراب نہیں پیتا، جو دنیا میں شراب پیا ہے اس کو جنت کی شراب نہیں دے گا۔ وہ پاک شراب جس کے اندر لذت ہے اور کوئی عیب نہیں ہے، اس سے وہ شخص محروم ہو جائے گا جو دنیا میں کاسا اٹھایا تھا اور وہ ناجائز چیز، وہ پلید چیز، گندی چیز کو اپنے حلق سے اتارا تھا۔ تو وہ جنت ہے، اب اس میں آدمی کھائے گا، کوئی اور خواہش ہوگی تو اور کھائے گا، تو جب وہ اتنا کھائے گا کھانے کے بعد پھر اس کو ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی، جیسے دنیا میں ڈکار آتی ہے ویسے ہی بہترین اس کو ڈکار آئے گی، اور جیسے ہی ڈکار آئے گی وہ پورا کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر سے کھانا کھائے گا۔ تو وہاں پر کھانے کے ہضمے کا نظام اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے،
وہ جو چاہے حکم فرما دے، اس کے لیے کیا ہے، وہ جیسا چاہے جنت کو بنا دیا، وہ چاہے تو اس سے اور ہٹ کر الگ چیز بنا دے، تو ہم عبادت اس کی کریں، ہم اس کی عبادت نہ کریں، اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وہ ہم سے کروڑوں لوگوں کو اور پیدا کر دے جو اس کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ڈر کر رہنا چاہیے کہ وہ تو ذات ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادت کی محتاج نہیں ہے اللہ کی ذات۔ ہم محتاج ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کو پوجیں، ہم اس کو سجدہ ریزیاں کریں، ہم اس کو راضی کریں، اور وہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا ہی میں اختیارات عطا کر دیے اور دنیا ہی میں بتا دیا کہ ان کی شان عظمت نرالی ہے، اور جو نہیں مانتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کو، شوکت کو، عظمت کو، حشر کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا۔ کیا ہوگی شان؟ پوری امتیں جمع ہیں، ایک دو امتیں نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر آخری نبی محمد رسول اللہ کی امت، تمام انبیاؤں کی، تمام رسولوں کی امتیں، تمام سنگتیں، پوری قومیں، الگ الگ زبانوں کے بولنے والے، الگ الگ ادوار میں رہنے والے، الگ الگ ملکوں میں رہنے والے، تمام قوموں کو، نسلوں کو، ذاتوں کو، قبیلوں کو، پوروں خاندانوں کو، سب کو اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حشر کے دن سارے انسانوں کو اٹھائے گا، سارے جانوروں کو بھی اٹھائے گا، خلقت کو سب کو اٹھائے گا، جو مر گئے جانور، وحشی جانوروں کو، وَإِذَا النُّفُوسُ حُشِرَتْ، وہ جو جانور ہے ان کو حشر میں اٹھائے گا، اور پھر ان کے درمیان میں بھی فیصلہ کرے گا، انسان کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گا۔ تو پھر وحشی جانور اٹھائے جائیں گے، اور کسی نے کسی کو مارا ہے تو وہاں پر بھی حساب دینا پڑے گا۔ ایک بکرا ہے، سینگ ہے اس پر، اور ایک بکرا ہے اس کو سینگ نہیں ہے، تو سینگ والے بکرے نے بے سینگ بکرے کو مارا، حشر کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والے کو سینگ عطا کرے گا، اور سینگ والے کے سینگ چھین لے گا، پھر یہ بے سینگ والا جو سینگ والا ہو گیا یہ اس کو مارے گا، اس کے بعد دونوں کو ختم کر دے گا اللہ۔ انصاف کا دن ہے وہ، حشر کا دن ہے وہ، قیامت کا دن ہے وہ، اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور کون ہے اس کے فیصلے کے لیے کوئی آنکھ کرے سکے؟ بس اس کا حکم ہوگا، اور بس رب کائنات صلی اللہ علیہ کی ذات وہ حکم فرمائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امت کے لیے غمگین ہوں گے، غمخوار امت بھی وہاں پر آئیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے لیے وہاں پر راحت کا سامان مہیا کریں گے۔ وہ حشر کا دن ہوگا، گرمی ہی گرمی ہوگی، پسینے ہی پسینے جا رہے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی حلق تک، اور کافر تو پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا، اتنی وحشت سے پسینہ بہے گا، اور وہ عالم ہی ویسا ہوگا۔ اور سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر، آج ایسا ہے سورج، گرمی اوپر کو جاتی ہے، سورج کو پلٹائے گا اللہ تعالیٰ تو گرمی نیچے کو آئے گی، آج بلندیوں پر ہے سورج، کل کو نیچے لے آئے گا سورج، اور وہ سورج وحشت زدہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن یہ جتنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا، یہ اڑ جائیں گے، یہ پہاڑ جیسے روئی کو اڑ جا دیتا ہے، اور یہ بڑے بڑے سمندروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ لگا دے گا، یہ سمندر جل جائیں گے سب کے سب، اور یہ سورج بوجھ جائے گا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو پلٹا بھی دے گا، یہ چاند کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تیرے رب کا نام باقی رہ جائے گا، اور کب تک وہ کیفیت رہے گی کہ کچھ بھی نہ ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سارے انسان ختم ہو گئے، سارے فرشتے ختم ہو گئے، سارے جانور ختم ہو گئے، چاند، سورج، ستارے سب ختم ہو گئے، یہ بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ، دریا، پربت سب ختم ہو گئے، کچھ بھی نہ ہوگا، خاموشی ہی خاموشی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کون ہے بادشاہ، کون ہے سلطان، کون ہے حاکم، کون ہے حکمراں؟ اللہ کا غضب ہوگا، جلال ہوگا، ایک الگ ماحول ہوگا، کوئی بھی نہیں رہے گا، اور اللہ رب العزت اس وقت ناراض ہوگا، جلال میں ہوگا، اور اس وقت فرمائے گا کہ کہاں ہے حاکم، کہاں ہے حکمران جو ظلم کرتے، جو لوگوں کو تکلیف دیتے، جو بادشاہ بنے ہوتے ہیں، جو منسٹرز بنے ہوتے ہیں، جو ایم ایل ایز بنے ہوتے ہیں، جو کونسلر بن کر علاقے میں دہشت گردی کرتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، گھر تعمیر کر رہے ہیں، اتنے لاکھ دو، ایم ایل اے ہے، اگر تم گھر بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں اتنا پیسہ دو، ورنہ کچرے کی کنڈیاں تمہارے گھر کے سامنے رکھا گا، تعمیری کام رکوا دوں گا۔
میں بلدیہ کے ذریعے تمہاری تعمیری کام رکا دوں گا. یہ حاکم تھا اس علاقے کا، دہشت گردی اور غنڈہ گردی کر رہا، یہ MLA ہے. حشر کے دن اللہ اس کو عذاب دے گا. یہ بڑے بڑے عہدیدار، یہ منصبدار، یہ بڑے بڑے منسٹرز، یہ بڑے بڑے حاکم، یہ کورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جج، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرے گا، کہاں ہے حاکم، کہاں ہے حکمراں، کون ہے سلطان، کون ہے بادشاہ. یہ وزیروں کو، بادشاہوں کو، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوگا. اس وقت کنگال، غریب، مفلس، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس وقت مسکین اور محتاج کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ ناراض حاکموں پر ہوگا اس وقت میں، حکمرانوں پر ہوگا اس وقت میں، جو ظلم کرتے ہیں رعایا پر، جو لوٹ کھسوٹ کر دیتے ہیں، مہنگائی کو بڑھا دینا، پیسہ یہاں سے لے جا کر دوسری جگہوں پر شفٹ کرنا، پورے لوگوں کو غربت کے اندر ڈال دینا، ان کا جینا حرام کر دینا. دواؤں کے لیے پیسہ نہیں ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، تعلیم کے لیے بچے پریشان ہیں، روٹی کے دانے کے لیے محتاج ہے، پینے کے پانی کی الگ قیمتیں، الیکٹریسٹی کی مہنگائی، پتہ نہیں کیا کیا ظلم ڈھا دیتے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتار کر کے لائے گا اس دن. اور پھر اللہ رب العزت ناراض ہوگا ان لوگوں سے جنہوں نے حکومتیں ظلماً چلائی تھی. ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا، سخت سزائیں دے گا اس وقت میں. اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت میں، امت جب پریشان ہوگی اور لوگ وہاں پر ہوں گے اور سارے لوگ کہیں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں بخشش اور مغفرت کے لیے، اللہ کا غضب ہے. سب کے سب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس کہ بخشش اور مغفرت کی ہمارے لیے دعا کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ نے ایسا غضب کیا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضب ہے اللہ کا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. تم اور نبی کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ. وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس جاؤ. ادریس علیہ السلام کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. قوم جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کہ جاؤ اسحاق اور اسماعیل کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر کہو. پھر وہ اور نبی کے پاس جاؤ، پھر وہ اور نبی کے پاس جائیں گے، اسحاق پر جائیں گے، اسماعیل کے پاس جائیں گے، پھر داؤد کے پاس جائیں گے، سلیمان کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، ہارون کے پاس جائیں گے. انبیاء علیہ السلام کی جو مقدس ترین ذاتیں ہیں، ان ذاتوں کے پاس جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جاؤ. تو وہ آخری نبی کی طرف بھیجیں گے، قومیں ان کی طرف آئیں گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. جب سب کہیں گے اذهبوا الی غیری تو میرے رسول کے لب پر ہوگا انا لہا انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں تمہاری بخشش کراؤں گا، میں تمہاری مغفرت کراؤں گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام رب کے دربار میں سجدہ کریں گے، اپنی مبارک پیشانی خاک پر رکھیں گے اور رب سے دعا مانگیں گے، رب سلم رب سلم، سلامتی کی دعا مانگیں گے اللہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوگا کہ محبوب اپنا سر اقدس زمین پر رکھا ہے اور رب سے دعا مانگ رہا ہے. اللہ کا جو غضب ہے، جو جلال ہے، وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غصہ جلال یہ کم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت غالب آ جائے گی اس پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، آج جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں امت کے لیے خیر کی دعا مانگیں گے. لوگ پل صراط پر سے گزرنا ہے، وہ 15,000 سال جس پہ سے گزرنے میں لگ جائے، وہ ایسا پل ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، سب کو اس پہ سے گزرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر شانی رکھیں گے اپنے رب کے دربار میں اور پھر رب سلم کی دعا کریں گے. اور اس رب سلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ امت پل صراط کو آسانی سے پار کر کے چلے جائے گی. ورنہ کٹ کٹ کر لوگ گر رہے ہوں گے، شرابی گر جائیں گے، زانی کٹ کر گر جائیں گے، جواری وہاں پر نیچے گر جائیں گے، اور جو نمازوں کو چھوڑنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، گندی چیزیں دیکھنے والے، بے حیائی کے کام کرنے والے اور غلط چیزوں کا استعمال کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے گندے کام کرنے والے، ظلم کرنے والے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والے اللہ ہلاک کرے گا. اور وہ آنکڑے ہوں گے، وہ صراط کے اوپر ہوں گے، وہ مجرم کو پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے. تو کوئی چلتا ہوا جا رہا ہوگا، کوئی گھٹنے کے بل پل صراط پار کر رہا ہوگا اور کسی کو آنکڑے کھینچ کر آگ میں نیچے ڈھکیل دیں گے. وہ جہنم پر بنا ہوا برج ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں. وہ صراط پر سے چلنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ امت کو وہاں سے خیر سے پار کرائے گا. اس وقت کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پل صراط پار کرنا ہے تو فرشتہ حکم دے گا، آواز دے گا، ندا ہوگی
کہ اے لوگو نگاہیں نیچی کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گزرنے والی، سب نگاہیں نیچی کر لیں گے، اس وقت وہ اسی کے ساتھ وہاں سے لمحے بھر میں گزر جائیں گے. وہ شان ان کی ہوگی، وہ شان ان کی عظمت ان کی الگ ہوگی. ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو وہ عظمت والی ہستیاں ہیں، ان سے عقیدت رکھیں. اہل بیت اطہار یہ مبارک ذاتیں ہیں، ان سے بے پناہ محبت رکھنا یہ کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے. ان سے محبت آخرت بنا دیتی ہے، ان سے عداوت دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہے. برباد ہو جاتا ہے وہ شخص جو اہل بیت اطہار سے بغض اپنے سینے میں رکھے، ان سے محبت کرے. دنیا اور دونوں جہاں میں اللہ رب العزت کامیاب کر دیتا. وہ اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں مولا کائنات بھی ہے، سیدہ کائنات بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہے، اور پھر ان کی ذریت بھی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فاطمہ جنتی ہے، جہنم سے اللہ نے آزاد کیا ہے. فاطمہ اور فاطمہ کی ذریت کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا. ذریت کا مطلب صرف بیٹے نہیں ہوتے ہیں، ذریت کی مطلب اولاد در اولاد تر اولادیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ شان بیان کی ہے، ان کی عظمتیں ایسی ہیں. تو ایسے ان سے محبت اور ان کی عظمتوں کو اپنے سینوں میں رکھنا ہوگا. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن شفاعت کریں گے، اس شفاعت کے صدقے لوگ بخشے جائیں گے. تو لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ شان ہے ان کی، کہ یہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرتا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہوئے. بریلی شریف میں آپ کا مزار پرانوار ہے. 25 صفر کو عرس ہوتا ہے ہر سال، ابھی بھی عرس ہوا ہے ان کا. بڑی شان والے ایک ولی گزرے ہیں جن کا قلم بہت بھاری تھا، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے کیا، جنہوں نے حدیثوں پر بہت زیادہ کام کیا، فتاوی رضویہ شریف جنہوں نے لکھا، اور جنہوں نے حدائق بخشش کے نام سے ایک نعتیہ دیوان بھی لکھا، اور بہت زیادہ دین کی جنہوں نے خدمت کی. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی ہے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کیا ہی اچھا شعر بیان کرتے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حشر کے دن برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ کو؟ وہ کہہ دے اتنے لوگ جنتی ہے جنت میں جائیں، اتنے لوگ جہنمی ہے وہ جہنم میں جائیں. وہ چاہے تو ایک لمحے میں فیصلہ ہو جائے. اس کو یاد رکھنا، بھولنا، یہ تمام چیزیں بھولنے سے تو پاک ہے اس کی ذات. لیکن پھر بھی ترازو کیوں رکھا، میزان کیوں رکھا، یہ تولنا اعمال کو کیوں رکھا، یہ لکھ کر اٹھا کر کیوں رکھا، پھر یہ سب جہنم کے عذابات کیوں رکھا، پھر جہنم کے عذابات سے پھر یہ بخشوانے والے محبوب کی شان ہے، پھر یہ لوگوں کو بخشائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ حشر کا دن اللہ نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ حشر کا دن ہو، سب لوگ جو مانتے ہیں، جو نبی کی عظمتوں کو مانتے ہیں، جو نبی کی عظمتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان سب کو دکھائے گا وہ دن کہ تم ان کو تو ایسے ہی کہتے تھے نا، ان کی کوئی شان نہیں ہے، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے. آج دیکھو ان کی شان، یہ شان محبوبی دیکھو کہ ان کی شان اور ان کی عظمت دیکھو. آج یہ اشارہ کریں گے تو بخشش ہو جائے گی. یہ جس طرف نظر کریں گے، ڈال دی جس پر نظر وہ بخشا گیا. محشر میں جس پر پڑی نظر وہ بخشا گیا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، جس کی طرف اشارہ کر دیا اس کی مغفرت ہو گئی، جس کے لیے دعا کر دی اس کو معاف کر دیا گیا. ان کی شان، ان کی عظمت، وہ دن ہوگا حشر کا دن، تو ان کی شان دکھائی جائے گی. اسی لیے اللہ نے حشر کا دن رکھا کہ میرے محبوب کی شان دیکھو. ورنہ ہم تو بھولنے سے پاک ہے، یہ لکھ کر کیوں رکھتے اٹھا کے؟ ہم تو بھولنے سے پاک ہے. تو پھر ہم نے یہ تمام چیزیں آسمانوں کی بھی بلندیوں پر، یہ لوح محفوظ پر کیوں لکھا ہے؟ یہ سب اسی لیے لکھا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان کو تمہارے سامنے آشکار کرنا ہے. تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. افر منکر یہ جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ان سے کام، ان سے محبت، ان کی تڑپ جتنی دل میں زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہے. خدا عز و جل کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ رب العزت کی عظمتوں کی قسم کہ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے عظمت مصطفیٰ دل میں بٹھا لینا، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہے ایمان. اور کیا ہے ایمان؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر گود میں سر رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. اللہ کے نبی نے عصر کی نماز پڑھ لی، مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور علی کے گود میں سر اقدس رکھ کر سو گئے.
اب سورج عصر کے وقت آ گیا اور عصر کا وقت جاتا 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 سورج ڈوب گیا، مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ مولا علی کو غم ہوا کہ میری عصر کی نماز چلے گئی۔ مولا علی کی آنکھوں سے اشک گرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، جیسے ہی چہرے اقدس پر آنسو ٹپکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا علی کو کہ رو رہے ہیں، پوچھا ما یبکی کا یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز چلی گئی، میری عصر کی نماز چلی گئی۔ تو مولا کو تو بے پناہ محبت نمازوں سے، نماز جانے پر غمگین، اٹھایا کیوں نہیں؟ نیند ہے، رسول پاک کی نیند ہے ایک طرف، اور ایک طرف عصر کی نماز ہے۔ 5 نمازیں فرض، فجر ظہر دونوں نمازیں فرض، مغرب عشاء آخر کی دونوں نمازیں بھی فرض، 5 میں سے بیچ کی نماز عصر یہ بھی فرض۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ 5 نمازوں میں عصر کی نماز اور زیادہ اہم، کیونکہ اس کے لیے قرآن میں خاص ایک آیت آئی ہوئی ہے کہ تم بیچ والی نماز کا خیال رکھو، لحاظ رکھو۔ عصر کو تو چھوڑو نہیں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا، کاروبار بام عروج پر ہوتا ہے، خرید و فروخت، آنا جانا، دیکھنا ملنا، لانا لے جانا، ٹائم کم اور عصر دیکھتے دیکھتے ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے خاص حکم اپنی کتاب میں بھیجا ہے کہ تم عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عصر کی نماز کو کھو دینا ایسا ہے جیسے کسی کے ماں باپ بیوی بچے مال سب کچھ ایک وقت میں ہلاک ہو جائے۔ اگر کسی کے ماں باپ ایک ساتھ مر جائیں گے تو کتنا غم ہوگا، بیوی مر جائے بچے بھی ایک ساتھ میں مر جائے تو کیا حال ہوگا اس کا، پھر سب کچھ دنیا لٹ جائے، اس کا کارخانہ دکان گھر سب تباہ ہو جائے تو کیا عالم ہوگا اس کا۔ تو عصر کی نماز چھوڑ دینا اتنا برا ہے، اتنا زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ اور پھر مولا کی بات کیا ہے، مولا تو قرآن مجید کا علم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ان محبوبین ہی کو تو دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے علم دیا وہ سینہ بہ سینہ مولا علی کے ہی سینے میں تو آیا، تو مولا علی کا علم اور مولا علی کی عظمت اور ان کی محبت نماز کا کیا عالم۔ تو مولا علی کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہے، دوسری اپنی خود کی نماز عصر ہے۔ اب مولا کس کا انتخاب کرتے ہیں، کس کا انتخاب کرتے ہیں مولا؟ رسول پاک کی نیند کا خیال رکھنا ہے یا اپنی نماز عصر کا خیال رکھنا ہے؟ ایسی آزمائش ہے مولا پر، تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نماز کو رسول پاک کی نیند پر وار دیا مولا علی نے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قطر کی، جو سب سے اونچی نماز ہے نمازوں میں بھی، اس نماز کو مولا نے نیند مصطفیٰ پر وار دیا۔ ایسی محبت ہے یہ ان کی نیند کے لیے۔ اور پھر وہ ابو بکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ابو بکر کے سو رہے ہیں، وہ غار ہے اور وہ مقدس سفر ہے، ہجرت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہے اور ایک سانپ سوراخ سے آنا چاہتا ہے، اور حضرت ابو بکر کے پاس جتنی چادر کو پھاڑ کر جہاں جہاں سوراخوں میں کپڑے لگا سکتے لگا دیے، ایک سوراخ سے کپڑا نہیں لگا سکے، اپنی ایڑی لگا دی وہاں پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سو رہے ہیں اور سانپ آ کر ڈنک مارا، تو اپنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنک سانپ کا بھی سہ رہے ہیں تکلیف کو، لیکن گود میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیند کو خراب ہونے نہیں دے رہے ہیں، ویسے ہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر آنسو، تکلیف کی وجہ سے جو آنسو آئے حضرت ابو بکر کے، وہ آئے تو پوچھا کہ اے ابو بکر کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کیا کہ معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ، شاید میں پیر ہٹا دو۔ جب پیر ہٹایا تو وہ سانپ آیا، اور سانپ بھی بے قرار تھا کہ اس غار میں اللہ کے محبوب آئیں گے تو میں بھی دیدار کروں گا۔ آیا، اس نے دیدار کیا اور واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو جو تکلیف تھی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنا لعاب دہن لگا دیا، تو ابو بکر کی تکلیف اور زہر جاتا رہا اور ابو بکر کو شفا مل گئی۔ وہ لعاب دہن ہے رسول پاک کا، اور جب وہی لعاب دہن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھارے کنویں میں ڈال دیا مدینے میں، تو وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ان کا تھوک مبارک ایک کنویں میں جو کڑوا پانی تھا اس میں ڈالا تو وہ کنویں کا پانی میٹھا میٹھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد واپس آ رہے ہیں، جہاد کے بعد واپس آ رہے ہیں، مولا علی بھی ساتھ میں سب کے سب ہے، اور پھر جب واپس آ رہے ہیں پانی کی قلت ہو گئی، پانی نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ ڈھونڈ کر پانی لے کر آؤ۔ خیبر سے واپسی کا واقعہ ہے، تو مولا علی اور چند صحابہ چلے گئے پانی ڈھونڈنے کے لیے، کافی دور تک جا کر تلاش کیا، کہیں پانی نہیں آیا۔ بہت دور سے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر کوئی آ رہے، ایک اونٹ پر کوئی آ رہے ہیں، تو دیکھا قریب آئے وہ، تو دیکھا کہ وہ قریب میں ایک خاتون ہے اور بڑے بڑے 2 مشکیزیں اس کے اونٹ پر لگے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہے،
اور خنجر بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ دلیر خاتون ہے، وہ آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لے آئے؟ تو خاتون نے کہا بہت دور سے لے کر آ رہے ہو۔ کہا کہ بتاؤ وہ جگہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ تم اتنے تھکے ہوئے ہو، علی سے کہہ رہی ہے خاتون کہ تم اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہو کہ تم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، میں اتنی دور سے لے کر آ رہی ہوں، تمہیں پانی وہاں تک جانے تک بھی تم برداشت نہیں کر پائیں گے، اتنا زیادہ دور سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا پانی ہمیں دے دو۔ کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی دور سے پانی لا رہی ہوں، میں بالکل پانی نہیں دوں گی۔ کہا کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے۔ کہا کہ میں نہیں دے سکتی، میں اپنے بچوں کے لیے بڑی دور سے پانی لا رہی ہوں۔ وہ دلیر خاتون خنجر وغیرہ ساتھ میں لگا کر اکیلی خاتون آ رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی دلیر ہوں گی وہ خاتون۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں ہمارے آقا کے پاس، اور تم وہاں پر چل کر یہی بات جواب دے دو کہ تم پانی نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں پر ہے؟ وہیں پر ہے۔ قریب میں خیمہ زن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ تو وہ خاتون آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، 2 مشکیزیں ہیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کائنات نے سارا واقعہ سنا دیا۔ خیبر سے واپسی کا واقعہ ہے کہ ایسا ایسا ہے، اور یہ خاتون کے پاس اتنا مشکیزیں، بڑے بڑے مشکیزیں، اور 2 کے 2 پانی سے لبریز ہے، لیکن دینے کو یہ بالکل تیار نہیں ہے کچھ پانی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ اگر تم کہو، اجازت دیتے ہو، تو ہم تمہارے مشکیزے میں سے پانی لے لیں گے، اور تمہارے مشکیزے میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوگا، پانی تمہارے مشکیزے میں سے لے لیں گے، ہم سب کو پانی پلا دیں گے، جتنے لوگ یہاں پر پیاسے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہے، اور اتنا بڑا لشکر ہے، ہم سب کو پانی پلا دیں گے، لیکن تمہارے مشکیزے میں سے کم بھی نہیں ہوگا۔ وہ خاموش دیکھتی رہی کہ یہ کیا بات ہے، جب لے لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اور پھر آئے گا کہاں سے، کم کیسے نہیں ہوگا، لیکن کچھ کہہ ہی نہیں سک رہی کہ یہ عجیب و غریب بات سن رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا پانی تو کم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، تو کہا کہ لے لو پھر۔ تو مشکیزہ اس نے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشکیزے میں سے تھوڑا سا پانی لیا، اس میں کلی فرمائی، اور پھر مشکیزے کو بند کیا، پھر مشکیزہ کھولا اور فرمایا کہ جتنے پیاسے سب آ جاؤ، اور فرمایا صحابہ کہ ان سب کو پانی پلاؤ۔ اب وہ اتنی تعداد میں صحابہ، اور وہ جو 2 مشکیزیں تھے نا بڑے بڑے، ایک اونٹ وہ دونوں مشکیزوں کو پانی پی لے، اتنا ایک اونٹ پانی پیتا ہے، کیونکہ اونٹ پانی زیادہ پیتا ہے۔ صحرا میں جانا ہوتا ہے، جب صحرا میں سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، اور کہیں بھی راستے میں پانی نہیں ملا، تو وہ اپنے پانی کو اندر سے واپس لاتا ہے، پی کے پھر واپس کرتا ہے۔ اندر تھیلی ہوتی ہے نا اس کے، اونٹ کے اندر جو تھیلی ہوتی ہے، اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھینس، بیل، گائے وغیرہ جگال کرتے ہیں، پہلے پورا کھا لیتے ہیں، پھر پلٹ کر آتا ہے تو پھر بعد میں چاپتے ہیں، جگال کہتے ہیں جس کو۔ ایسے ہی وہ بھی پانی پورا اونٹ لے لیتا ہے، بعد میں پھر وہ پانی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پیٹ میں کی جو تھیلی میں سے لیتا ہے۔ تو اس طرح سے تو کئی لوگ ہوتے ہیں اس زمانے میں جب صحرا میں سفر کرتے تھے، اور جب پانی ختم ہو جاتا اور کہیں پانی نہیں ملتا تو بحالت مجبوری آخر میں کیا کرتے تھے لوگ، اونٹ کا گلا کاٹ دیتے اور اس کے اندر سے وہ تھیلی نکال کر پانی پی لیتا تھا انسان۔ سینکڑوں سال ایسا ہوا، کیونکہ وہ پانی اچھا پانی ہوتا تھا جو اس کے پیٹ کے حلق کے گلے کے نچلے حصے میں ہوتا۔ تو اس طرح سے معاملہ ہوا کرتا۔ تو وہ 2 کے 2 بڑے بڑے مشکیزیں بھی ایک اونٹ پی لے، لیکن یہاں پر سینکڑوں اونٹ ہے، گھوڑے ہے، خچر ہے اور دوسرے جانور ہے، وہ سب کے سب پانی پی رہے ہیں، اس مشکیزے سے عطا کیا جا رہا ہے، ساقی کوثر عطا کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب پانی پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، انسان، حیوان، سب نے پانی پیا۔ اور پھر جب مشکیزے کو بند کر کے رکھا جا رہا تو خاتون کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تم دیکھ لو مشکیزے میں سے پانی ختم تو نہیں ہوا، کم تو نہیں ہوا۔ اس نے دیکھ کر کہا پانی تو کچھ بھی کم نہیں ہوا، پانی تو مکمل ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وقت میں جب معاملہ تھا، پانی نہیں تھا، سب قافلے والے پریشان ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، اور ہم 1400 لوگ ہیں، اب ہم کیا کریں۔ وہ واپس آ رہے تھے، جنگ سے واپس آتے وقت کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے چھوٹے سے برتن سے، آگے کہا کہ اب یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا تو ہم پیاسے ہیں، ہم پانی کیا پئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے سے برتن میں سے وضو کر رہے ہیں، تو آ کر صحابہ نے کہا کہ پانی اتنا ہی ہے یا رسول اللہ، اور ہم سب کو پانی بھی پینا ہے، اور کسی کو نہانا بھی ہے، اور جانور بھی پیاسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو انگلیاں تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگلیاں پانی میں ڈالی، جیسے ہی 5 انگلیاں پانی میں ڈالی، 5 انگلیوں میں سے تیز نل کی طرح پانی نکلنے لگا، اور ایسا پانی نکلا کہ وہ برتن سے نکل کر بہنا شروع ہو گیا، اور بہتے جا رہا تھا۔ لوگ آ کر پانی پی رہے ہیں، جانور اور انسان سب نے پانی پیا، وضو کیا، سب سیراب ہو گئے۔ اور پھر جب سب سیراب ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی میں سے اپنے ہاتھ کو نکال لیا۔ تو یہ انگلیاں کیا، یہ تو پنجاب ہے، پنجاب 5 بہنے والے دریا ہے۔ پنجاب کا مطلب 5 آب یعنی پانی، پنج یعنی 5، تو پنجاب جو کہتے ہیں وہاں پہ 5 دریا بہتے ہیں نا، اس لیے اس کو پنجاب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے 5 انگلیوں میں سے بھی آب آ رہا تھا، پانی آ رہا تھا۔ تو وہ جو پانی ہے
جو نبی کے مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، اللہ عز و جل کی عزت اور جلال کی قسم، وہ زمزم سے بھی افضل پانی ہے۔ زمزم تو ایک نبی کے قدموں سے نکلا ہے، یہ امام الانبیاء کی انگلیوں سے جاری ہوا پانی ہے، تو اتنا عظمت والا پانی یہ ہے۔ تو یہ ہیں ساقی کوثر، سب کو پلاتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں، حلق سکھوں کو نبھا لیتے ہیں۔ کون ہم گناہ گاروں کو نبھاتے ہیں؟ یہی تو آقا ہے۔ تو انہی سے محبت کرنا ہے، اور ان سے محبت کا جو درس ملتا ہے وہ امام احمد رضا کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ تو سلام ہو امام احمد رضا کی تعلیمات پر، ان کی کتابوں پر، ان کی قبر پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اچھا راستہ، ایک صحیح راستہ جو صراط مستقیم ہے، اس پر جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ یہی راستہ جو نبی کی طرف جاتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے، وہ احمد رضا کا طریقہ، احمد رضا کا مسلک، احمد رضا کا طرق۔ ہم تحریک اسلامی والے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں، نو لیفٹ نو رائٹ نو زگ زیگ، اونلی مدینہ کی روڈ ہے جو ہم کو جانا ہے، کسی اور راستے پر ہم کو نہیں جانا ہے۔ ہمارا راستہ سیدھا مدینے کی طرف ہی جاتا ہے، اور وہ راستہ جس راستے سے ہو کے گزرتے ہیں وہ بریلی شریف کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ راستہ اجمیر سے ہو کر گزرتا ہے، وہ راستہ بغداد سے ہو کر گزرتا ہے، ہاں کربلا سے ہو کر گزرتا ہے، نجف اشرف سے ہو کر مدینہ پہنچتے ہیں، وہ راستہ ہے۔ تو ہمیں وہی راستے پر چلنا ہے، کسی اور کا طرق نہیں چاہیے، کسی اور کا راستہ نہیں چاہیے۔ ایک مضبوط طریقہ، اہدنا الصراط المستقیم، جب دعا مانگتے ہیں تو صراط مستقیم کیا ہے، سیدھی راہ کیا ہے، نیکوں کا راستہ، اچھوں کا راستہ۔ وہ اچھوں کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، غوث اعظم کا راستہ، غریب نواز کا راستہ، امام احمد رضا کا واسطہ، یوسفین کریمین کا راستہ، بابا شرف الدین کا راستہ۔ یہی راستہ ہے ہمارا۔ تحریک اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رہنا ہے۔ آپ خود بھی جڑے رہیں اور لوگوں کو بھی تحریک اسلامی سے جوڑتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک کی شدید محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ